اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے حلال اور طیب پاکیزہ کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکریہ اور شکر ادا کرو اگر تم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو۔ تم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو، بندگی کرنا چاہتے ہو تو حلال کھاؤ، حرام سے بچو اور اللہ کا شکر ادا کرو اور ناشکری سے بچو۔ رزق کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ حرام بھی رزق ہوتا ہے، یعنی خدا نخواستہ اگر کوئی آدمی حرام کمائی میں مبتلا ہے اور ساری زندگی وہ حرام کما کے کھا رہا ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کو اللہ نے رزق نہیں دیا ہے۔ اللہ نے اس کو رزق دیا ہے، اللہ ہی نے دیا ہے۔ ایک ذرہ ایک لقمہ بھی اس نے خود سے نہیں کھایا، اللہ نے اس کو کھلایا۔ لیکن جیسے اللہ کسی کو کافر بناتا ہے، گمراہ بناتا ہے، یضل من یشاء، تو اسی طرح جس کو اللہ چاہتے ہیں حرام رزق بھی کھلاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے، اس کے بعد بندے کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ اگر نہیں مانتا تو اللہ اس کو مجبور نہیں کرے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ آپ اللہ کے رزق میں سے حلال کو تلاش کرو اور وہی کھاؤ۔ حلال کو کھانا فرض اور واجب ہے، یعنی آپ حلال پہ اکتفا کرو، یہ فرض ہے، ضروری ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ ہم حرام کھائیں گے تو اللہ نے جا بجا اس کی جو سزا سنائی ہے وہ جہنم میں جانا ہے۔ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، جو یتیم کا مال کھاتے ہیں جو حرام ہے تو کھانے والے کے پیٹ میں انگارے جائیں گے، آگ جائے گی۔ آگ تو جنت میں نہیں ہوتی، جہنم میں ہوتی ہے۔ اسی طرح سود کھانا ہے، سود کھانے والوں کو بھی اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ اللہ کے ساتھ یہ جنگ کرنے والے ہیں، حکم دیا، اور یہ بھی فرمایا کہ ان کو عذاب علیم کی خوشخبری سنا دو۔ اسی طرح جو بھی حرام کھانا ہے اس کے بارے میں جہنم کی وعید اللہ نے سنائی ہے کہ ایسا کرنے والے جہنم میں جائے گا۔ اور حرام سے بچنا لازمی ہے، اور اس قدر لازمی ہے کہ اگر کسی آدمی نے حرام رزق کھایا تو حرام رزق سے اگر اس کا جسم بنا تو اس جسم کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جہنم کے قابل ہے، جنت کے قابل نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ غذا سے ہمارا جسم بنتا ہے، گوشت بنتا ہے، انسان کا بدن وہ ظاہر ہے کہ غذا سے بڑھتا ہے، اور اگر وہ غذا حرام ہے تو یہ جسم جنت میں نہیں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ اور فرمایا کہ لا يقبل اللہ صلاۃ امرئ فی جوفہ حرام، جس آدمی کے پیٹ میں حرام کھانا جاتا ہے اس کی نماز بھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول، طہارت کے بغیر بے وضو آدمی نماز پڑھتا ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر حرام رزق ہے ہمارے پاس، چوری کا، ڈکیتی کا، سود کا، یتیم کا مال ہے، غصب کا مال ہے، دھوکے سے کمایا گیا ہے، تو اس سے ہم صدقہ بھی ادا نہیں کر سکتے۔ زکوٰۃ حرام مال سے ادا کی، صدقہ نافلہ ادا کیا، کوئی صدقہ قبول نہیں ہوگا۔ اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا ہے جیسے کوئی آدمی کپڑے کو لگی نجاست کو پیشاب سے دھو کے صاف کرنا چاہتا ہے۔ پیشاب بھی پانی ہے لیکن اس سے وہ پاک نہیں ہوگا، مزید گندا ہو جائے گا۔ تو صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا، نماز بھی قبول نہیں ہوتی، ساری عبادتیں
نامقبول ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کا رزق حرام ہے۔ حلال کا جو اللہ نے حکم دیا ہے اور حرام سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے، یہ آسان نہیں ہے، یہ بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ حلال اور حرام کے درمیان جو فرق ہے وہ نظر نہیں آتا۔ چنانچہ جو مردار جانور ہیں شریعت نے مردار قرار دیا ہے تو ہمیں ان سے نفرت ہے شریعت کی وجہ سے، لیکن غیر مسلم کھاتے ہیں، ان کو حلال اور حرام میں کوئی تمیز وہ نہیں کرتے اور کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ لیکن حلال جانوروں میں بھی اگر وہ مثال کے طور پر گائے ہے، بکرا ہے، بیل ہے، مرغ ہے اور وہ یتیم کا ہے اور کوئی اس کا کفالت کرنے والا ظلمن وہ کھاتا ہے تو وہ تو حلال چیز ہے، لیکن چونکہ وہ یتیم کا مال ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے تو وہ حرام ہے۔ اب اس میں اور حلال میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں میں کھانا بنتا ہے، سالن بنتا ہے، طعام ہے، لیکن حرام ہے۔ اسی طرح جو ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے ہے اور وہ حرام ہے، لیکن ہمیں حلال اور حرام میں اگر شریعت کے حکم کو نہ دیکھا جائے تو کوئی فرق نظر نہیں آتا، اور پھر انسان کا دل کرتا ہے کہ وہ اچھا کھائے چاہے وہ حرام ہو یا حلال ہو۔ انسان کی طبیعت یا کمزوری یہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لو کان لابن آدم وادیان لابتغى ثالثا، اگر ایک ابن آدم یعنی آدمی کے پاس دو وادیاں ہوں، کمرے نہیں، گھر نہیں، پوری وادی جیسے مکہ وادی ہے، مدینہ وادی ہے، تو وہ سونے سے بھری ہے تو وہ کیا کرے گا؟ دو وادیاں، وہ تیسری کی تلاش میں نکلے گا۔ کیوں؟ لا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، انسان کا پیٹ مٹی کے بغیر نہیں بھرتا، یہ مٹی ہی سے بھرتا ہے۔ وَيَرْحَمُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ۔ تو انسان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ زیادہ کھائے، اچھا کھائے، جو میسر آتا ہے وہ کھائے۔ تو ایک چیز میسر ہے اور پھر بھی آپ نہیں کھاتے کہ یہ میرے لیے حلال نہیں ہے، یہ بڑا مشکل ہے، اور یہ کوئی ایمان والا ہی کر سکتا ہے۔ انبیاء کی زندگی تو اس حوالے سے اور انبیاء کے رشتہ داروں کی زندگی تو بہت زیادہ احتیاط والی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں کبھی گھر میں آتا ہوں اور کھجور کا دانہ نیچے پڑا ہوا ہوتا ہے، میں اٹھاتا ہوں کہ اس کو کھا لوں، رزق ہے، لیکن پھر مجھے فوراً خیال آتا ہے کہ یہ کہیں صدقہ کا نہ ہو، تو میں پھر پھینک دیتا ہوں یا کہیں رکھ دیتا ہوں یا کسی کو دے دیتا ہوں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام نے آ کے دیکھا کہ وہ کھجور کا دانہ اٹھا کے کھا رہے، نبی علیہ السلام نے زبردستی اس کے منہ سے نکالا، کہا ہم لوگ صدقہ نہیں کھاتے، یعنی رسول اللہ اور اہل بیت ان کے لیے صدقہ کھانا بھی جائز نہیں ہے، عام لوگوں کے لیے کھانا جائز ہے۔ تو ان کا معاملہ اور زیادہ احتیاط کا ہوتا ہے، انبیاء کرام کا اور اہل بیت کا، اور عام مسلمانوں کے لیے جو چیزیں حرام ہے تو ان سے بچنا ضروری ہے، اور صدقات وغیرہ اگر وہ مستحق ہے تو کھا سکتے ہیں۔ ہاں اگر مستحق نہیں ہے تو پھر ان کے لیے بھی صدقہ لینا جائز نہیں ہے۔ تو حرام سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے، اور یہ انسان کے لیے تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے، انسان کے لیے بھی، معاشرے کے لیے بھی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ما من قوم يظهر فيهم الربا الا اخذوا بسنة، جب کسی قوم میں سود عام ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر قحط سالی مسلط کر دیتے ہیں۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہمارا ملک دیوالیہ ہو رہا ہے، معیشت خراب ہو رہی ہے، فلانے حکمران نے کیا ہے، فلانے پارٹی نے کیا ہے، فلانے لوگوں نے کیا ہے۔ بھائی ہم لوگوں نے کیا ہے، اس لیے کہ ہم حرام خور ہیں، ہم سودی کاروبار کرتے ہیں، پورا ملک اس میں مبتلا ہے، تو اللہ اور رسول نے فرمایا کہ ایسے لوگوں پر قحط سالی مسلط ہوگی۔ سب کچھ ہے، زرعی ملک ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود قحط مسلط ہوگی، بھوک اور افلاس مسلط ہوگا۔ اور ما من قوم یظہر فیہم الرشا، جس قوم میں رشوت عام ہو جائے، الا اخذوا بالرعب، تو اللہ تعالیٰ ان پر رعب مسلط کر دیتے ہیں۔
ہمارے سامنے ہے کہ مٹھی بھر اسرائیل ہے یا کوئی بھی اسلام دشمن ہے، اور دوسری طرف 1 ارب 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، سب کو سانپ نے سونگھ لیا ہے، کوئی حرکت بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ اس ظالم کا ہاتھ پکڑنا ہے۔ روب ہے، سب پر روب ڈال دیا ہے۔ روب کی وجہ طاقت نہیں ہے، روب کی وجہ گناہ کی نحوست ہے۔ رشوت کس میں نہیں ہے؟ آپ کسی بھی ادارے میں جاؤ، اپنا شناختی کارڈ بنوانا ہے، جائز کام کروانا ہے، کوئی آفیسر آپ کو رشوت کے بغیر آپ کا کام کر کے نہیں دے گا۔ رشوت دو گے تو پہلی فرصت میں آپ کا کام کر دے گا، نہیں دو گے تو رولائے گا آپ کو۔ یہ ہمارے سارے اداروں کا پوری ریاست کو دیمک کی طرح اس بیماری نے جو ہے کھا لیا ہے، اور اس کی وجہ سے پوری قوم بلکہ پوری امت پر یہ مصیبت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے کہ ان کے دلوں میں کافروں کا رعب ڈال دیا ہے۔ سزا ہے، عذاب ہے جو اللہ تعالیٰ اس گناہ کی وجہ سے دے رہے ہیں۔ تو یہ ایسے گناہ ہیں کہ جن کی وجہ سے ہماری ذاتی زندگی بھی تباہ ہو رہی ہے، قومی زندگی بھی تباہ ہو رہی ہے، اور اس کا کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو چھوڑ دیا جائے اور حلال کو اختیار کیا جائے اور حرام سے اجتناب کیا جائے۔ اسی لیے کیا کہتے ہیں کہ حصول رزق حلال عبادت ہے۔ اس لیے یعنی القاسم حبیب اللہ جب آپ کمانے نکلتے ہیں، دنیا کما رہے لیکن آپ اللہ کے دوست، اللہ کے محبوب ہیں، اور آپ گویا کہ عبادت کر رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حلال آپ اس لیے کما رہے ہیں تاکہ آپ حرام سے بچ جائیں، ورنہ اگر انسان مجبور ہو تو وہ پھر حرام کھانے پر بھی مجبور ہوتا ہے۔ تو ہم اپنی زندگی پر اس حوالے سے بھی نظر دوڑائیں کہ خدا نخواستہ ہماری کمائی میں کوئی حرام تو نہیں ہے، ہم کسی کا مال تو نہیں کھا رہے، ہم کسی کا مال تو نہیں کھا رہے۔ اگر کھا رہے خدا نخواستہ، چاہے وہ بچہ ہے، ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتا، یتیم ہے، بھائی ہے، جو بھی ہے، بچیوں کا مال لوگ کھاتے ہیں، ان کو میراث میں حق نہیں دیتے، بہنوں کا کھاتے ہیں، یتیموں کا کھاتے ہیں، جہاں ہمارا بس چلتا ہے ہم دوسروں کا حق کھاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس سے اجتناب بہت ضروری ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے حرام کھانے کی طرف ہم عموماً اس لیے بھی جاتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق دینا ہے وہ تو پہنچ کر رہے گا، جو آپ کا رزق ہے ایک دانہ بھی ادھر ادھر نہیں جائے گا، لیکن انسان چونکہ کمزور ہے اس لیے وہ کیا کرتا ہے کہ جو رزق تاخیر سے اسے ملے گا وہ جلدی کھانا چاہتا ہے۔ علماء نے ایک قصہ ذکر کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ کے مسجد میں تشریف لائے، نماز پڑھنا چاہ رہے تھے، تو ایک لڑکا تھا، اس کو کہا کہ سواری کا خیال رکھو، میں ذرا نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ تو جیسے انہوں نے نماز پڑھی باہر آیا تو وہ لڑکا نہیں تھا، اور سواری کا کہ باغ اس کو جو ہے اس نے غائب کر دیا تھا، لے کے چلا گیا تھا، سواری کھڑی ہے۔ تو حضرت علی نے آ کے بازار میں دکان میں پوچھا کہ بھائی سواری کے لیے باغ چاہیے اور گھوڑے کے لیے وہ مجھے دے دے۔ تو اس نے کہا یہ لے 1 دینار میں۔ جب اس نے دے دیے تو وہی باغ ہے جو حضرت علی کے سواری کے ساتھ تھا۔ تو کہا کہ یہ ایک غلام نے ابھی ابھی بیچا ہے 1 دینار پہ۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ جب میں مسجد سے نکلا تو میں نے 1 دینار نکالا، میں نے کہا اس غلام کو جا کے میں یہ 1 دینار دوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وہ حلال دینار نہیں لکھا تھا، حرام لکھا تھا، اس نے وہ حرام لے لیا۔ تو جلد بازی کی وجہ سے ہم اپنا رزق وقت سے پہلے لیتے ہیں، جو ہمارے لیے حلال لکھا ہے وہ تو اللہ نے لکھا ہے لیکن ہم اس کا انتظار نہیں کر سکتے تو ہم حرام کھا لیتے ہیں۔ تو انسان کو رضا بالقضاء اختیار کرنا چاہیے کہ اللہ جو کھلا رہے، جتنا کھلا رہے میں اس پر راضی ہوں، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق میں کوئی تاخیر ہے تو ٹھیک ہے، میں اس پر راضی ہوں۔ تو رضا بالقضاء تو ظاہر ہے کہ ایمان کا حصہ ہے۔ اب ہم یہ کیوں دیکھ رہے ہیں کہ فلاں اتنا کھا رہے، ایسا کھا رہے، مجھے بھی اس طرح کھانا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی اور نعمت اس سے چھین لی ہوگی، آپ کو عطا کی ہوگی، کھانا اس کو زیادہ دیا ہوگا۔ تو یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کی تقسیم پر راضی ہونا ہے، غریب کو بھی امیر کو بھی۔ اور اسلامی زندگی ہم کیسے گزارے، اس کے لیے سب سے ایک بنیادی عمل یہ ہے کہ ہم حرام اور حلال میں تمیز کریں اور حرام سے مکمل اجتناب کریں، اپنے گھر والوں کو بچائیں اور حلال کو تلاش کریں، اللہ سے مانگیں، اس کے لیے محنت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے حلال رزق لکھا ہوگا وہ ہمیں ضرور ملے گا۔ بصورت دیگر پھر کیا ہوتا ہے
کہ ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک آدمی کا ذکر کیا، یطیل السفر، جو لمبا سفر کرتا ہے، اور اشعث اغبرا، سفر کی وجہ سے اس کے بال پر آگندہ ہو جاتا ہے، چہرہ غبار آلود ہو جاتا ہے، اور پھر جا کے وہاں پر کیا کرتا ہے، وہ یمد یدیہ الی السماء، اللہ سے مانگتا ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے، غیر اللہ سے نہیں، اللہ سے۔ کیا کہتا ہے، یا رب یا رب یا رب، اللہم اللہم، اس طرح جو ہے اللہ کو مخاطب کر کے وہ دعائیں کرتا ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام فرماتے وَمَطْعَمُهُ حرام، اس کا کھانا حرام ہے، وَمَشْرَبُهُ حرام، اس کا پینا حرام ہے، وَغُذِيَ بِالْحَرام، اس کی غذا حرام ہے، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ، اس کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ جتنی بھی دعائیں کرتے ہیں، آج ساری امت کا یہ حال ہے، کہاں کہاں دعائیں نہیں ہو رہی ہے، حرمین میں ہو رہی ہے، ہر مسجد میں ہو رہی ہے۔ اچھا، یہ جو لمبا سفر ہے بظاہر اس سے حج کا سفر مراد ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو ہر سال حج پہ جاتے ہیں، دوسرے تیسرے سال حج پہ جاتے ہیں، نفلی حج پہ، عمروں پہ، اور بڑے خوش ہیں اور مبارکبادیاں لوگ دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں کہ آپ کا حج قبول ہے، کہ آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہے، تو وہی حرام مال خرچ کر کے اگر جو بھی ہم عمل کر رہے وہ عمل قبول نہیں ہوتا، دعا قبول نہیں ہوتی، عبادت قبول نہیں ہوتی، اللہ راضی نہیں ہوتا، تو اللہ کی رضا کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم حرام سے بچیں۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ بھی فرما دیا کہ الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، ایک چیز تو وہ ہے کہ وہ سب کو پتہ ہے حلال ہے، عوام کو بھی خواص کو بھی، جو حرام ہے وہ بھی سب کو پتہ ہے، اتنا شعور اللہ نے سب کو دیا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مشتبہ ہے، شبہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ صورت حلت کی یا حرمت کی، جیسے ہم پوچھتے ہیں مفتیان کرام سے اور علماء سے کہ اس بارے میں صحیح فتویٰ کیا ہے، مجھے شک ہے، تو فرمایا کہ اگر آپ اپنے دین کو بچانا چاہتے ہیں تو آپ مشتبہ چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ تقویٰ یہ ہے کہ بھائی مجھے اس طرح کی چیزیں نہیں لینی ہے جس میں شبہ بھی ہو، بالکل صاف ستھری طیب پاکیزہ چیزوں کو، حلال چیزوں کو میں نے جو ہے لینا ہے، اور ظاہر ہے کہ پھر اس میں برکت بھی ہوگی، ہماری عبادات بھی قبول ہوں گی، اور ان آفات سے بھی اللہ تعالی ہمیں اور امت کو بچائیں گے جس میں ہم سب مبتلا ہے۔ دعا فرمائے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔